جو نیب ترمیم کا فیصلہ آیا ہے اور حکومت کے حق میں آیا ہے، اس سے لیکن دو طرفہ ریلیف ملا ہے۔ حکومت کی جہاں جان چھوٹی ہے بہت ساری چیزوں میں، وہاں بانی پاکستان تحریک انصاف بھی اس شکنجے سے تو کم از کم بچ گئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے یہ جو اپیل کی ہے یہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، یہ ٹھیک ہوا؟ شکریہ فروہ، آپ نے خود ہی سوال کا جواب بھی دیا کہ دونوں کو فائدہ ہوا۔ بات فائدے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ہتھیار جو تھا نیب کا، یہ پرویز مشرف نے بنایا اور اس کو استعمال مختلف ادوار میں طاقتور حلقے کرتے رہے اور پھر اس کو بے دریغ استعمال کیا عمران خان نے۔ اگر صرف اس ہتھیار کے ذریعے کوئی بدلہ لینا ہوتا تو پھر آئین نیب کی میں ترامیم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کر لی تھیں تو ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، تو ہمیں اپیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی حکومت وقت کو۔ حکومت وقت کا اس سے نیک نیتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک قانون کو درست کیا گیا ہے، ایک ہتھیار کو جو بے دریغ استعمال ہوتا تھا، جس سے پاکستان کے اداروں کے اندر بھی لوگ کام کرنا چھوڑ گئے تھے، یہاں تک کہ جو اپنا کاروباری حلقے تھے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں رہ گئے تھے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، اپنے آپ کو وہ عدم تحفظ کا شکار سمجھتے تھے۔ تو اگر یہ ترمیم لا کے سرمایہ داروں کو بھی تحفظ ملے اور صحیح طریقے سے کام کرنے والے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی تحفظ ملے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ ہاں، احتساب کی جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ احتساب ختم ہو گیا، بھائی پاکستان کے اندر کیا احتساب کا ایک ہی ادارہ تھا؟ پاکستان کے اندر بے شمار احتساب کے ادارے ہیں، انویسٹیگیٹ ادارے ہیں، جتنا نیب کے تھرو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، آپ نے بھی خود ہی کہہ دیا کہ عامر کی بنائی ہوئی تھی، لیکن آپ کو میں یاد کرا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2008 کے بعد جب اقتدار میں آئی تھی تو انہوں نے بارہا نون لیگ کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ آئیں نیب کے معاملے کو ختم کرتے ہیں، لیکن اس وقت نون لیگ کی قیادت نے کوئی خاص سنجیدگی نہیں دکھائی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی کی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے بارہا ترامیم لانے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر ہماری جانب سے کوئی دو چار لوگ جو تھے ان میں سے ایک آدھی رہ گیا، باقی چھوڑ گئے جماعت۔ وہ چاہتے تھے کیونکہ وہ بھی کسی اور کے منظور نظر تھے، ان کو یہ علم تھا کہ ہمارے تک یہ کلہاڑا نہیں پہنچ سکے گا یا رسائی نہیں ہوئے گی ان کی۔ وہ خود کو سیف سمجھتے تھے، مگر ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو، جماعتوں کے اندر جو یہ ہتھیار چلتا تھا اس سے غیر محفوظ کر گئے۔ اور لیکن یہ جو ابھی چلیں نیب ترمیم والا تو ہو گیا معاملہ، لیکن اب یہ جو ہم نے کل دیکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور ایک بار پھر بھی واضح ہو چکا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی این آر او نہیں، کوئی معاملات نہیں ہے، اب تو معافی والا بھی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں بتایا میڈیا کو کہ یہ ٹرائل چل پڑا ہے، کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور جو بھی ملوث ہے، انہوں نے مینشن کیا کہ جو بھی ملوث ہے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، تو ہم یہ کہہ دیں کہ عمران خان صاحب کو صحیح خدشہ ہے کہ فیض حمید صاحب کی گواہی کے بعد اب یہ معاملہ عمران خان تک آئے گا؟ فروہ، آپ کا یہ کہنا کہ ہم یہ کہہ دینے سے کیا مراد ہے؟ بات تو سیدھی سی ہے بھائی کہ جس نے آئین قانون توڑا ہو، وہ کسی جماعت کا سربراہ ہو یا کسی ادارے کا سربراہ ہو، کیا اس کو آئین قانون کے مطابق کٹہرے میں نہیں آنا چاہیے؟ اور کیا اگر جنرل فیض نے جو کہ کیا ہے، منصوبہ بندی بغاوت کی، منصوبہ بندی کی پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور ہونے کی، تو اگر وہ گرفتار ہو سکتا ہے تو جو اس کا بینیفیشری تھا وہ گرفتار کیوں نہیں ہوتا؟ اگر اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے فیض حمید کا، تو دوسرا اس کا جو پارٹنر ہے اس کو محض اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ کیونکہ وہ ایک جماعت کا سربراہ ہے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہے، تو کیا پرائم منسٹر جو ہوگا اس کو یہ استثناء حاصل ہے
کہ پاکستان کے اداروں پہ اس طرح حملہ آور ہو جس طرح دہشت گرد ہوتے ہیں. دہشت گردوں کے لیے قانون اور ہوگا اور وہی کام کرنے والے عام بندے کے لیے قانون اور بن جائے گا, جس طرح کہ آج تک ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ. وہ تو خود کہا کرتے تھے کہ جناب پاکستان کے اندر 2 قانون ہیں, ایک قانون ہونا چاہیے. تو ایک قانون ہونا چاہیے نا, ان کو دیکھ کے قانون تو نہیں بننا چاہیے. یہ تو نہیں ہوگا سست روی کا شکار ہو جائے گا اس کی امپلیمنٹیشن بھی, کیونکہ وہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ والا حساب ہوتا ہے. پھر دیکھیں وہ تو 1.5 سال سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں, اور 1.5 سال سے اگر کسی اور ملک کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو آج تک وہ بندے لٹک چکے ہوتے. آپ نے دیکھا برطانیہ میں, آپ نے دیکھا امریکہ میں, ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے کہیں لگتے ہیں اور کہیں 48 گھنٹے لگتے ہیں. یہاں جناب 48 ماہ ہو گئے ہیں, وہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے. لیکن یہ اسٹیٹ کی غلطی تو نہیں کنسیڈر ہوگی, کیونکہ ہم صرف ظاہر ہے کہ کوشیس ہیں اس معاملے میں, یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. ہماری عدالتوں نے جو بھٹو صاحب کے کیس میں کیا تھا اور پھر کتنے سالوں بعد جا کے یہ غلطی تسلیم کی گئی کہ وہ ایک غلطی تھی, یہ بھی بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. خان صاحب ٹھیک ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں, لیکن عوام میں ان کی پاپولیرٹی بھی ہے. دیکھیں کبھی پاپولیرٹی دیکھ کے جانچ کے اگر انصاف فراہم کرنے والوں اداروں نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ ملک نہیں چل سکتا. اور پھر مجھے یہ بتائیں, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا, کیا وہ پرائم منسٹر ملک کے نہیں تھے؟ کیا وہ پاپولر نہیں تھے؟ ان کو پھانسی بے گناہ کیوں دی گئی؟ بے گناہ کے لیے کوئی پاپولیرٹی نہیں دیکھتا. اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف 3 دفعہ کے پرائم منسٹر تھے, بے گناہ ہوتے ہوئے کوئی ثبوت نہیں تھا. 450 لوگوں کا نام تھا پاناما میں, اور جس کا نام ہی نہیں تھا پاناما میں اس کو اس 450 کی لسٹ میں اس کی آڑ میں سزا دے دی, مگر 450 لوگوں کا آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. یہ انصاف ہے؟ اور جو بندہ 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا, جس بندے نے 9-10 مئی کر دیا, اور جو بندہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں زمان پارک میں پیٹرول بم کا استعمال کرتا رہا ہوں, پاکستان کے اندر آئین قانون نافذ کرنے والے یا عمل درآمد کروانے والے اداروں کے اوپر اور کسی ثبوت کی ضرورت ہے کیا؟ آج بھی ثبوت کی ضرورت ہے کہ اس شخص نے منصوبہ بندی کر کے خود یہ کہا, جب اس کو کہا گیا ایک انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے سربراہ کی جانب سے گڈ ٹو سی یو, تو اس نے کہا کہ جناب جو مجھے پکڑے گا پھر لوگ ریاکشن بھی تو وہیں دکھائیں گے. اس نے کہا کہ JHQ کے سامنے میں نے کہا تھا کہ آپ احتجاج کریں. آج پھر بھی آپ کو ثبوت کی ضرورت ہے, پھر بھی پھونک پھونک کے قدم رکھنے چاہیے.